امام حسن بصری سے کسی نے کہا حضرت ایک نصیحت کیجئے. کتنی نصیحت؟ ایک نصیحت. فرمایا بیٹا اگر نصیحت ہے تو یہ ہے کبھی بھی بغیر کسی اللہ والے کی سرپرستی سے مت رہنا. ایک لمحہ تمہارا نہ گزرے کسی نہ کسی اللہ والے کی سرپرستی میں رہنا. یہ تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ بھی ہے, ایمان پر خاتمے کے ذریعے. اور فرمایا آدھی نصیحت اور سن لو. کیا فرمایا؟ اگر کوئی اللہ والا تم سے ناراض ہو جائے تو سمجھ دو وہ ہماری ہدایت کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے. اب قصہ سن لیجیے. آپ ان لوگوں نے سن رکھا ہوگا, آپ سن لیجیے. ہمارے حضرت مولانا شاہ وصول اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں ہمارے زمانے میں ہمارا بچپنا تھا, ایک طالب علم تھا مجیب اللہ اس کا نام, انتہائی شرارتی. خوب غور سے سن لی, بس میری بات فوراً ختم ہونے والی ہے. بعد میں آپ سوچیں گے ارے یہ کہاں بیچ میں اٹک گیا. مجیب اللہ اس کا نام تھا, انتہائی شرارتی. اللہ مغفرت فرمائے, جنت نصیب فرمائے, نہیں کہنا چاہیے. شرارت کی بے انتہا اور انتہائی جری. چلا جا رہا ہے استاد کی ٹوپی اٹھا کے رکھ دیا, ایسا جری. چلا جا رہا ہے لڑکے کو لات مار دیا. چلا جا رہا ہے لڑکا نماز پڑھ رہا ہے, کوئی پاجامہ کھینچ دیا. استنجا خانے میں لڑکا کوئی بیٹھا ہوا ہے, اس زمانے میں استنجا خانہ نہیں تھا, وہ تو سڑک کے کنارے استنجا خانہ تھا, لوٹا اٹھا لیا, لو اٹھا دو. ایک دم ہر شخص پریشان, استاد پریشان, طلبہ پریشان. سمجھائے تو مانتے ہی نہیں تھے. اگر کوئی طالب علم بڑا طالب علم سمجھائے تو اس کا کھانا الٹتے. ہر شخص پریشان. بالآخر عاجز آ کر کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بتایا گیا, چونکہ وہ لڑکا جو تھا حضرت کے بہت خاص آدمی کا تھا. یہ آپ لوگ یاد رکھیے گا. ہاں, یہ جو بزرگوں کے خاص ہوتے ہیں نا, یہ بڑے بدماش ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا اس بات کو. ہر جگہ آپ نے سنا, کتابوں میں پڑھا, وہ محل, سازشی محل, بادشاہوں کے سازشی محلات ہوتے تھے. ان کو بادشاہ بنانا ہے, ان کو شہزادہ بنانا ہے. اتنے بڑے ہوتے ہیں, ان کے ایک شخص ہوتا ہے بہت اعلیٰ درجے کا مکار, عیار, جو جس کو چاہتا ہے کاٹ دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ملا دیتا ہے. اس کو پہچانیے. ہم خود پہچانتے ہیں ایسے لوگوں کو, جو ہم 5-8 بزرگوں کی صحبت میں رہیں گے, ہم خود جانتے ہیں کیا ہوتا تھا کہاں پر, اور کیسے وہ کاٹتا تھا اور کیسے وہ جوڑتا تھا, وہ بھی میں جانتا ہوں. یہ راز ہے سینے میں لکھ دوں گا تو لوگ بھاگ جائیں گے چھوڑ کے. یہ راز ہے سینے میں, کیسے کس نے خلافت حاصل کیا اور کیسے کس کی خلافت کٹوا دی گئی. یہ ہمارے علم میں سب ہے. زیادہ بخرابی مت کیا کرو, نہیں کھول دیں گے کسی دن زبان تو پھر ٹوپی ایسے سر پہ آ جائے گی. خیر, تو وہ نجیب اللہ خان ان کے والد کا نام تھا. حضرت شاہ وصول اللہ صاحب بڑے خاص الخاص آدمی, بڑے مخلص. ان کی وجہ سے کوئی کہتا نہیں تھا. ایک دن لوگوں نے شاہ صاحب لگا, حضرت یہ لڑکا عاجز کر سکتا ہے, نہ اس کے دل میں استاد کا احترام ہے, نہ ساتھیوں کا احترام ہے, نہ یہ قاعدے سے نماز پڑھتا ہے, نہ کچھ کرتا ہے. اگر اس کو کہیے جائے یہاں سے. تو حضرت شاہ صاحب نے اس کو بلوایا. غور سے سنیے, غور سے. طلبہ بھی سن لیں, اگر استاد مار دے تو تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, برا مت مانا کرو. وہ شاہ صاحب تھوڑا ہلکے ہی جلال میں تھے. بلایا کہ کیوں شرارت کرتا ہے تو نہیں مانے گا. یہ کہے کہ ایک جھاپڑ زور سے مارا, بس ایک ہی جھاپڑ مارا, وہ وہاں سے اٹھا. آج مار کھایا اور کل مر گیا. مارے دہشت کہ اللہ کے اتنے بڑے ولی نے مار دیا. سدھرا نہیں سدھرا وہ چھوڑیے, الگ سی بات. جو بات سنانے کی ہے وہ سنیے آپ لوگ. بہت سی باتوں کو کہنے کی وجہ سے حکم نہیں ہے, اس لیے بہت سینے میں راز بہت ہے. مر گیا, عجیب و غریب کیفیت. ہر آدمی ڈر گیا کہ یہ کیا ہوا. خود شاہ صاحب پہ بڑا اثر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مارا تو مر گیا, میں نے اس کو مارا تو یہ مر گیا. رب اغفر لی, اللہم اغفر لی ورحمنی شروع ہو گیا. خیر نجیب اللہ خان ہے, ایک لفظ زبان سے نہیں نکلا. اس کو کہتے ہیں مرید صادق, اس کو کہتے ہیں مرید صادق. ایک لفظ زبان سے نہیں پوچھا, بولا کہ حضرت کوئی بات نہیں, میرے بچے کی موت لکھی تھی, چلا گیا. آپ بالکل بے فکر رہیں, آپ ہمارے سر کے تاج تھے اور رہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ میرے بچے کی مغفرت ہو جائے گی اسی آپ کے تھپڑ کی وجہ سے. بات ہو گئی, وہ چلا گیا. لیکن بڑا اثر تھا خانقاہ میں تمام. چوتھے دن 5ویں دن ان کے والد صاحب نجیب اللہ خان آئے تو چہرہ بالکل کھل رہا تھا ان کا. اب
اب جب وہ آئے تو خانقاہ میں ہر آدمی ڈر گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تھانے میں رپٹ ہوگی کیا ہوگا۔ آئے سامان رکھ کے سیدھے حضرت کے یہاں گئے، بوسہ دیا، کہ حضرت 2-3 دن تو ہم لوگوں کو بڑا اثر رہا، لیکن کل رات کو میں نے اپنے بچوں کو خواب میں، خوب غور سے سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جو لوگ بزرگان دین کے قائل نہیں ہیں ان کو اس واقعے سے نصیحت نہیں ملنے والی۔ کہا حضرت میں نے کل اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں صاحبی حرکتیں کر رہا ہے، یہ پیڑ توڑ رہا ہے، وہ پیڑ توڑ رہا ہے، یہاں سے نکال رہا ہے، وہاں سے نکال رہا ہے، وہاں کود رہا ہے، وہاں اچھل رہا ہے، یہ ہے تو وہ وہاں کرتا تھا وہی کر رہا ہے، کبھی یہاں بیٹھ رہا ہے، کبھی وہاں بیٹھ رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا تم دنیا میں ہی حرکتیں کرتے تھے، یہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ جب ہم کو دفن کر دیا گیا تو ہماری روح کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو انہوں نے کہا یہی ہے وہ جو شرارتیں کرتا تھا، آپ کے ایک مقبول بندے نے اس کو ایک جھاپڑ مار دیا تو اس کی دہشت سے مر گیا۔ اچھا اللہ تو عالم الغیب و شہادہ سب جانتا ہے، لیکن رحمتی حق بہانہ بھی جوید، اللہ کی رحمت مغفرت کا بہانہ جھوٹتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب بندے نے مار دیا اس کو، تو یہ بھی میرا محبوب ہے، اس سے کہو جنت میں جا، وہ سب شرارتیں کرے جو وہاں کیا کرتا تھا۔ کہا وہ سب شرارتیں کرے جو وہاں کیا کرتا تھا، میرے محبوب نے مار دیا ہے۔ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ میرا محبوب جس کو مار دے وہ جہنم میں جائے، کہو اس سے وہی شرارتیں کرے وہاں پر، تو اب تو بڑے میاں کا حکم میں کون روک سکتا ہے؟ ابا ہم بہت آرام سے ہیں، آپ گھبرائیے مچائیے۔ سمجھ میں آیا ہوگا، نگاہیں مرد و مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ ایک دفعہ پہلو ہے، دوسرا پہلو بھی سنا چکے لیکن سن لیے تاکہ آپ کو توازن رہے برقرار۔ سنا چکے ہیں لیکن سناتے رہے۔ تازہ خواہی داشتن کرتا گاہے سی نرا، گاہے گاہے باز خواہ قصے پاری نرا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک افریقی منزل تھی، دارالعلوم دیوبند سے بھی زیادہ افریقی طلبہ وہاں پڑھتے تھے، اور وہ ہندوستانیوں کا الگ والا۔ ایک اخباری نمائندہ آیا جلال آباد کی پورے حالات دینے کے، وہ دیکھنے اکھنے کے بعد پورا شہر دیکھنے کے بعد وہ گیا ہمارے حضرت کیا، تو اس نے وہاں دیکھا کہ ایک بہت بزرگ آدمی سامنے گدے پر بیٹھے ہیں، ایک ادھر بھی لوگ بیٹھے ہیں، ادھر بھی لوگ بیٹھے ہیں، ادھر بڑے خوبصورت خوبصورت بچے بیٹھے ہیں۔ تو پوچھا کیا ہے؟ کہا یہ سب مدرسے کے طلباء ہیں، کہا یہ ہندوستانی طلباء ہیں، یہ اساتذہ ہیں، یہ حضرت کے مریدین ہیں، یہ افریقی طلباء ہیں جو افریقہ سے آئے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کی زبان انگریزی ہے، یہ یہاں اردو اور عربی سیکھ رہے ہیں۔ بات ہو گئی، کام ختم ہو گیا۔ جا کر کے وہاں سے اس نے رپورٹ لکھا اور ایک ہی جملہ نکلا، اس سے اس کی قسمت خراب ہو گئی۔ انہوں نے لکھا کہ میں مولانا مسیح اللہ صاحب یہاں گیا تھا، وہاں میں نے ان کی خانقاہ میں خوبصورت لونڈوں کو دیکھا بیٹھے بچی نے، اور وہاں سے اتنا پرچہ پلندہ بھیج دیے جلال آباد۔ لوگوں نے پڑھا، اشتعال پیدا ہو گیا۔ حضرت کو بتایا کہ حضرت نے فرمایا اگر کوئی پخانہ کھا رہا ہے تو تم کو کیا پریشانی ہے، کھانے دو۔ اگر کوئی پخانہ کھا رہا ہے تو کھانے دو، تم کو کیا پریشانی ہے، اٹھاؤ پھینک دو آگ میں اس کو۔ بات ہو گئی، کام ختم ہو گیا۔ اب آگے کا گواہ میں ہوں۔ میں گیا ہوا تھا مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب جو ملنے کے لیے دلی میں تھے، جمعیت علماء کے بڑے لوگوں میں سے تھے، مفسر قرآن، تفسیر موضوع القرآن بڑا انہوں نے کام کیا، ان سے ملنے کے لیے گیا تو تھوڑا رات ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اجی تم تو خانقاہی آدمی ہو، فقیر آدمی ہو، یہیں سو جاؤ چڑھائی پر۔ ایک چھوٹے سے حجرے میں رہتے تھے وہ، ہندوستان کے اتنا بڑا ایک چھوٹے سے، یعنی اگر اتنا تھا کہ بس وہ محمد کی شکل بنا لیے تو آپ اس پائی پہ سکس ہو سکتے تھے، بس اتنا ہی تھا۔ پھر ہم رہ گئے، صبح چلے گئے، ہم جوان آدمی، بالکل جوانی تھی ہماری، چلے گئے ہم جامع مسجد نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک آدھ آدمی اور ہمارے ساتھ ہو گئے، فجر کی نماز میں عبداللہ بخاری صاحب زندہ تھے، اب جو امام احمد بخاری ہیں ان کے والد صاحب، بڑے چوڑے لمبے آدمی، آواز اتنی بھاری تھی ماشاءاللہ، بڑا مزہ آیا ان کے پیچھے فجر کی نماز پڑھنے میں۔ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، اب تو جانتے ہیں نا مولویوں کے قوم کو، یہ نماز پڑھے تو ان کو چائے چاہیے، پان چاہیے، یہ لفڑے ہیں جتنے، یہ سب پیروں مولویوں کے پاس ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب ہم لوگ نماز پڑھ کے نکلے تو ہم نے کہا کہ بھائی چائے چاہیے، کہ لیں نیچے اترو، یہ سامنے دکان ہے، بہت اچھی چائے پلاتا، وہیں تم کو چائے بھی پلا دیں گے اور پان بھی پلا دیں گے۔ نیچے اترے، اور سے سنیے آپ لوگ ہنستے بہت ہیں، میں روتا بہت ہوں، خدا کی قسم کہتا ہوں، میں میرا چہرہ ہنستا ہے، میرا دل روتا رہتا ہے، واللہ کہتا ہوں
میں صرف اس لیے چہرہ میں ہنستا رہتا ہوں تاکہ لوگ میرے بھائی ہنسے، میرے بچے ہنسے، میرے مریدین ہنسے، مجھ کو دیکھ کے وہ نہ روئے، بلکہ اللہ کی خدا کی قسم میرا دل 24 گھنٹہ روتا رہتا ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بحیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو، کسی اللہ والے سے آپ کو مناسبت نہ ہو یہ ایک دوسری بات ہے، لیکن اس کی شان میں گستاخی کبھی مت کرنا، اس کی شان میں بے ادبی کبھی مت کرنا۔ اگر اس کی بات نہ بھی سمجھ میں آئے تو کہو بھائی اللہ کے ولیوں کے بعد اللہ جانے، لیکن گستاخی مت کرنا ورنہ خطرہ پیدا ہو جائے۔ سیڑھی پہ اترے تو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اپنی آنکھ سے دیکھا کہ ایک شخص چلا رہا ہے اور اخبارات کا بنڈل لیے ہے، جہاں جہاں بھی گائے کا گوبر مل رہا ہے اس کو کھا رہا ہے، بلی کا پخانہ کھا رہا ہے، گائے کا گوبر کھا رہا ہے، کھاتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ پاگل آدمی ہے، یہ پاگل آدمی ہے، اس کو تو پاگل خانے میں ہونا چاہیے، یہ پاگل نہیں ہے۔ کہا یہ مولانا جلال آبادی کے بددعا ہے، یہی ہے وہ شخص، کہا یہی ہے وہ شخص جس نے لکھا تھا، حضرت نے فرمایا تھا پخانہ کوئی کھا رہا ہے، یہ پخانہ کھا رہا ہے، زندہ ہے۔ دیکھو بددعا یہ نہیں اللہ کرے ٹیڑھا کان ہو جائے، دل دکھیا، یہی بددعا ہے۔ اللہ والے کہاں کسی کو بددعا دیتے، لیکن ان پاک نفوس انفاس قدسیہ کی طرف جس غلط بات کا تم نے اشارہ کیا، جس کا وہم و گمان بھی وہاں نہیں تھا، اس اللہ کو اتنی لگی کہ وہ جب تک زندہ تھا پخانہ کھاتا تھا، پخانہ کھاتے کھاتے مر گیا۔ ہم پھر کہتے ہیں اب کسی عالم سے، کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے آپ کو مناسبت نہیں، کوئی بات نہیں، مزاج نہیں مل رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن ان کی شان میں گستاخی مت کرنا، بے ادبی مت کرنا، بے احترامی مت کرنا، ان کی زبان میں ان کے غیبت کے الفاظ تو نکالنا مت۔ علماء کی غیبت جو زہر حلاہل ہے۔ علمی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، فقہی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، اختلاف اور چیز ہے، مخالفت اور چیز ہے۔ اختلاف کس کو کہتے ہیں؟ اختلاف کہتے ہیں مسائل شرعیہ میں اپنی رائے کو۔ مثلا امام ابو حنیفہ کی وتر کے کیا رکعت ہے؟ بس میری بات ختم ہو رہی ہے، کیا رکعت ہے؟ زور سے بولو۔ ارے انجان والوں نے بہت بڑھیا بریانی پکا رکھا، کھلائیں گے، ذرا زور سے بولو، ہم جانتے ہیں۔ 6 رکعت، 9 رکعت، کتنی رکعت؟ ذرا زور سے بولو۔ امام شافعی کیا کتنی رکعت ہے؟ ارے ہم بتاتے رہے، بولتے نہیں۔ امام مالک کیا کتنی رکعت ہے؟ امام احمد بن حنبل کیا کتنی ہے؟ مولانا آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ امام ابو حنیفہ کیا کتنی رکعت ہے؟ امام شافعی کیا؟ اب کیا ہوا؟ امام شافعی پہنچے امام ابو حنیفہ کی مزار پر، جب پہنچے تو انہوں نے عشاء کی نماز ہو چکی تھی، انہوں نے عشاء کی نماز پڑھا اور 3 رکعت وتر پڑھا۔ ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت وہ 1 رکعت، کہا کہ میں امام ابو حنیفہ کے احترام میں نے پڑھ لیا ہے 3 رکعت، ان کے احترام میں پڑھ لیا ہے میں نے 3 رکعت، مسلک میرا ایک ہی رکعت کا ہے۔ معلوم ہے بہت سی جگہوں پر اپنی رائے سے رجوع بھی کر لینا بہت ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں احترام۔ نہ ہر جائے مرکز توا تاختن کہ جہاں سبر بعد انداختن، ہر جگہ اپنا گھوڑا آگے مت بڑھاؤ، کسی جگہ بیٹھ جائے، اس کو کہتے ہیں بے نفسی، اس کو کہتی ہے اختلاف، یہ مخالفت نہیں۔ اب یہ قصہ سنا کے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک عالم دین تھے، ان کا نام تھا مولانا داؤد غزنوی، کہ سن لو، پتہ نہیں ہم زندہ رہے مر جائے، پتہ نہیں کیا ہو، سن لو بات آگی۔ اہل حدیث کے بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، اور جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہوا تو مولانا داؤد غزنوی اپنی جماعت کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اور آپ نے نام سنا ہوگا ایک اور بزرگ کا، مولانا احمد علی لاہوری کا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے صاحب نسبت بزرگ، بات آئی ہے تو کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اذان کی آواز سنے، یہ ان کا ملفوظ ہے، سن لیے بس بات میری ختم ہو رہی، ملفوظ، اگر کوئی آدمی اذان کی آواز سنے اور احترام کے ساتھ جواب دے تو میرا تجربہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، مرنے کو اس کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، یہ فرماتے مولانا احمد علی لاہوری۔ خیر، تو مولانا داؤد غزنوی صاحب نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری کو لکھا کہ حضرت میں آپ کی زیارت اور ملاقات کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، تشریف لائیے۔ بزرگوں کی خانقاہ تو اسلک مسلک تھوڑی دیکھتی ہے، خانقاہیں مسلک سے ماورا ہیں، خانقاہوں کا مسلک سے کچھ لینا
زنا نہیں، خانقاہیں اللہ کی مخلوق کے لیے ہیں، سب کو سینے سے لگاؤ، اس کا نام ہے خانقاہ، ورنہ پھر تو خامخواہ ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے آئیے۔ تو مولانا احمد علی لاہوری نے فرمایا دیکھو، مولانا داود غزنوی بڑے عالم ہیں اپنی جماعت کے، وہ رفع یدین کرتے ہیں، آمین زور سے کہتے ہیں آمین۔ یہاں آج ان کے احترام پہ ہم بھی آمین کہیں گے اور رفع یدین کریں گے۔ اس سے معلوم ہے کہ افضل مفضول کا مسئلہ ہے، یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے، جاہل لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ مولانا داود غزنوی جب چلے تو ان لونڈوں کا دیکھو لونڈے تم سے بدماش بہت ہو، ہم لوگ جا رہے مولانا احمد علی لاہوری کیا، وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے، آمین بھی آج وہاں پہنچ کے ہم لوگ آمین بھی نہیں کہیں گے، رفع یدین بھی نہیں کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص، اس کو کہتے ہیں للہیت، اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے جینا، اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے مرنا، اس کو کہتے ہیں دین پہ عمل کرنا۔ خواہشات طبیعت کے تقاضوں پر نہیں، شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ یہ احترام وہاں سے جاری، یہ احترام وہاں سے جاری۔ اب گڑبڑ کیا ہو گیا وہ سن لیجئے، بس بات ختم۔ جب نماز شروع ہوئی تو جیسے ہی ولضالین کہا تو مولانا احمد علی لاہوری کے تمام لوگوں نے آمین، اور مولانا داود غزنوی کے لوگ چپ چاپ ہو کر نہیں بولے آمین۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ جب نماز ختم ہوئی تو مولانا نے کہا کہ حضرت آپ کے احترام میں تو میں نے آمین نہیں کہا، اور کہا آپ کے احترام میں نے آمین کہہ دیا۔ یہ جھگڑا نہیں شروع ہوا وہاں پر۔ خانقاہیں مسلک سے بالا تر ہوا کرتی ہیں، عالموں داعیوں اپنے کو مسلک سے بالا تر بناؤ، مسلک پہ عمل کرو، چھوڑو مت، لیکن دل اتنا بڑا رکھو جو تمہاری بارگاہ میں آئے وہ سب کچھ ہٹا لو۔ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے، شریعت پر عمل کرے، علماء ربانی کی صحبتوں میں بیٹھے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر سچے دل سے ہمیشہ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات قبلہ رو ہو جائیں، بس 5 منٹ ذکر کرا کے دعا کرا دیتے ہیں۔ ہمیں جانا ہے شیخ مظہر صاحب کو دیکھنے کے لیے، وہ بہت بیمار ہے۔